علامہ صاحب میں آپ سے شروع کرنا چاہوں گی. آج 9 محرم ہے اور ہر سال ہم یہ دن گزارتے ہیں، اس کی اہمیت پہ بات بھی کرتے ہیں، اور آپ جیسے علماء کرام سے ہم مستفید بھی ہوتے ہیں، آپ ہمیں سارا بیک گراؤنڈ بھی بتاتے ہیں. لیکن ایک سیدھا سا سوال، کیا ہم اس دن کی جو قربانی ہے، فلسفہ ہے، اس سے واقعی پوری طرح سے واقف ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسئلہ بنیادی یہ ہے کہ ہمارے یہاں لوگ روایتی طور کے اوپر محرم الحرام کی یاد مناتے ہیں. سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی یاد کی معنویت سے ابھی ہمارے قلوب ناآشنا ہیں. نبی محرم کے حوالے سے اس امر کو آپ محفوظ رکھیں کہ اسے تاسوعہ کہا جاتا ہے. یعنی سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ نرغہ آدم میں کھر چکے تھے، اور جو شام کا وقت آیا تو امام نے ایک رات کی مہلت مانگی، اور وہ مہلت اپنے لیے نہیں مانگی بلکہ تا صبح قیامت آنے والے آخری انسان کے لیے مانگی. اور اس مہلت نے انسان کے اندر سوال کو قائم کیا کہ امام نے مہلت کیوں مانگی. اس کا جواب ہم کو تلاش کرنا چاہیے. اگر ہم اس کے جواب کو تلاش کر دیں گے تو آج ہم جنگ کرب و بلا کے نتیجے کو اخذ کر سکیں گے. لیکن اگر ہم نے اس کے جواب کو تلاش نہیں کیا تو ہم روایتی طور پر کربلا کے پیغام کو سمجھیں گے، معنوی طور پر نہیں سمجھ سکیں گے. شب عاشور جو ہزاروں کا لشکر امام کے مقابل پہ کھڑا تھا، اس میں ایک شخص تھا جس میں سوال قائم ہوا، اور جس میں سوال قائم ہوا اس نے ایک کروٹ بدلی، اور وہ تاریکی شب عاشور کو چیر کر سپید سحر عاشور میں قدم رکھ گیا، جسے تاریخ خور کہتی ہے، لیکن میں اسے استعارہ حیات کہتا ہوں. حیات نے کروٹ بدلی اور وہ اپنے نفس سے حجاب غفلت کو الٹ کر کیفیت شعور کے اندر داخل ہو گئی، اور اس اٹھتے ہوئے قدم نے بتایا کہ ادھر اور ادھر میں فرق کیا ہے. بظاہر تو جو سب کچھ اس جانب تھا وہی سب کچھ اس جانب تھا، یعنی تمدنی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے، قبائل کے اعتبار سے بھی مماثلت تھی، اور دونوں طرف کلمہ بھی ایک تھا، طریقہ عبادت بھی ایک تھا، کتاب خدا بھی ایک تھی. لیکن سوال یہ رکھنا چاہیے کہ فرق اتنا بڑا ہے کہ نگاہ ادھر چلی جاتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہاں کے اوپر غفلت ہے، اور نگاہ ادھر آئے تو ہم کہتے ہیں شعور ہے. اب اس غفلت و شعور کے اندر تخصیص، فرق کو سمجھ لینا چاہیے. یعنی جب آپ نگاہ ادھر کرتے ہیں تو کہتے ہیں قابل لعن، اور جب نگاہ ادھر کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں لائق درود و سلام. جب نگاہ ادھر کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں حیات خبیث ہے، اور جب نگاہ ادھر کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں حیات طیب ہے. حیات طیب نہیں، وہ جس خاک کا پیوند ہوئے وہ خاک بھی طیب ہے. نگاہ ادھر کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں موت ہے، اور نگاہ ادھر کر لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں حیات ابدی ہے. بلکہ ایک قدم اور آگے بڑھیں، نگاہ ادھر کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں باطل ہے، اور نگاہ ادھر کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں حق ہے. یہ جو تفریق ہے اگر سمجھ میں آئے تو انسان جو نماز پنجگانہ کے اندر اہدنا الصراط المستقیم کی صدا دے رہا ہے، پروردگار ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تو وہ صراط مستقیم کو پائے گا. سید الشہداء حضرت امام حسین نے یہ ایک رات مانگ کر انسان کو صراط مستقیم دکھائی، اور وہ اس طرح دکھائی کہ وہ جنگ جو آدم سے شروع ہوئی تھی اس کا تتممہ کربلا قرار پائی. یعنی اس اٹھتے ہوئے قدم نے بتایا کہ جو سب کچھ ادھر ہے وہی سب کچھ ادھر ہے. لیکن بنیادی فرق ادھر اور ادھر میں کیا ہے؟ بنیادی فرق یہ ہے کہ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا، اور جب نفس حجاب غفلت کو الٹ کر کیفیت شعور میں اس نے قدم رکھا تو کلمہ نہیں بدلا، اس کا نام نہیں بدلا. بدلا تو کیا بدلا، اس کی کیفیت نفس بدل گئی.
تو یہاں رک کے کہتا ہوں کربلا انقلاب نفس انسان کا دوسرا نام. آج بھی کربلا کی ضرورت اس لیے ہے کہ کربلا نفسوں میں انقلاب برپا کرتی ہے. ایک قدم وہ جو آگے بڑھا اس نے تاریخ کے سینے پر اس امر کو نقش کر دیا کہ کلمہ اگر زبان پر ہے اور نفس پر اطلاق پذیر نہیں تو کیفیت نفس کو جہل کہا جاتا، اور اگر کلمہ جو زبان پر ہے نفس پر اطلاق پذیر ہو جائے تو کیفیت نفس کو علم کہا جاتا. یعنی وہ قدم جو آگے بڑھا اس نے نفس کی کیفیت جہل کو کیفیت علم میں بدل دیا. تو جہل انسان کو قابل لعن بناتا ہے، علم انسان کو لائق درود و سلام بناتا ہے. جہل جو ہے وہ نفس میں خباثت کو پیدا کرتا ہے، علم جو ہے وہ نفس کی تطہیر کرتا ہے. جہل جو ہے وہ نفس کے لیے باعث موت بن جاتا ہے اور علم باعث حیات بن جاتا ہے. کیا بات. تو اس کو بالکل واضح طور پر سمجھنا چاہیے کہ دین کی ضد کیا ہے. دین کی ضد جو کربلا نے بتائی وہ جہل ہے. یعنی کربلا نے اس امر کو واضح کیا کہ جب تک کلمہ نفس پر اطلاق پذیر نہیں ہوگا انسان دائرۂ دین سے خارج رہے گا، لیکن جب انسان نفس پر کلمے کا اطلاق کر لے گا تو وہ دائرۂ دین کے اندر حیات کو قیام دے گا. یہی قیام سید الشہداء. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.